اللہ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پیغمبر مبعوث کیے تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا پہ بادشاہت عطا کی، لیکن افسوس پھر بھی وہ ایمان نہ لا پائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا اور اللہ کے حکم کی پامالی کی، اور ہر دور میں شرک میں مبتلا رہے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتی تو اپنے پیغمبروں اور صالحین پر ایمان لا کر کہتی کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں منافقت تھی، اور ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے یہ عذاب ہٹا لیا جاتا تو وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر پیش کیا گیا ہے، جس میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس جادوگر نے قوم بنی اسرائیل کو بھڑکا کر ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایات کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو ایک جنگل میں ایک غار میں رکھ دیا اور پتھر لگا کر غار بند کر دیا۔ بس اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا اس بچے کی دیکھ بھال اور اس کا حفاظت کر۔ بس اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آئے اور اپنی انگلی کو اس بچے کو چٹا دیتے جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس بچے کو دودھ پلا کر پالا، بالآخر اسی غار میں پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت سے فرعون کے گھر میں پلنے والا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے، اور جبرائیل امین کے ہاتھوں پلنے والا بچہ ایک سامری جادوگر ہوا اور کافر بن گیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کی غلامی سے آزاد کیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 دن کے لیے کوہ طور پر جائیں اور وہاں قیام کریں، اس کے بعد انہیں توریت عطا کی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے اور انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک میں کوہ طور سے واپس نہ لوٹوں تب تک تم اس قوم کے مسائل کو دیکھنا اور حل کرنے کی کوشش کرنا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے اور کوہ طور پر جا کر آپ 1 ماہ روزے اور نمازی اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ بس اور یہاں شیطان کو بنی اسرائیل کو بھڑکانے کا ایک موقع مل گیا۔ بس لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھڑکانے کا ارادہ کیا اور موسیٰ سامری بھی مصر سے ہجرت کر کے بنی اسرائیل کے ساتھ آیا تھا۔ بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے جواہرات سونے چاندی میرے پاس رکھوا دو تاکہ سفر میں یہ قیمتی سامان کھو نہ جائے، چونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے اپنے تمام سامان سونے چاندی اسے دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سونا چاندی پگھلنے لگے۔ اس میں سے ایک گائے کی بچڑی کی مورتی نظر آئی۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہمارے پر تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ اس کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو یقین آ گیا۔ بس انہوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔
12,000 आदमियों के सिवा पूरी कौम इस बछड़े के आगे झुकने लगी, उसको अपना खुदा मानने लगी। और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन कोहे तूर पर रहने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम मिला, जिसे आज तौरेत कहा जाता है, जो 10 तख्तियों पर तहरीर की गई थी। जब आप कोहे तूर से वापस आए, अपनी कौम के माहौल को तरतीब शुदा पाया। हर तरफ कुफ्र और शिर्क की बू आ रही थी और लोग एक बछड़े की पूजा में मसरूफ थे। बस ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक हो गए और आप पर जलाल तारी हो गया। बस आपने अपने भाई हारून को दाढ़ी से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और गुस्से में कहने लगे कि मैंने तुम्हें इस कौम की जिम्मेदारी दी थी, फिर ये शिर्क कैसे हो गया? लोग इस बछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? बस हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे भाई, मुझ पर मलामत न करो, इस कौम ने मेरी बात ना मानी और मुझे कमजोर कर दिया। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी ये इस अमल में पड़ गए और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन मैं इन जालिम लोगों में शामिल नहीं हूँ। लिहाजा जब मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल कुछ कम हुआ तो आपने अल्लाह से अपने भाई की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने इस शिर्क के अमल पर मलामत करने लगे। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सामरी से पूछा कि तुमने बनी इसराइल को इस बछड़े की पूजा पर क्यों लगाया? तो सामरी कहने लगा कि मूसा, मेरे नफ्स ने मुझे इस काम को करने का कहा और ये मेरी फरेबकारी थी। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को जलाकर खाक कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दिए। रवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह हुक्म नाफिज हुआ कि आप 80 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से मुआज़रत करके ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह मुआफ हो जाएं। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदों को इकट्ठा किया और कोहे तूर जा पहुंचे। जब लोग वहां माफी तलब करने लगे तो अल्लाह की तरफ से गैबी आवाज आई कि बनी इसराइल, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग सिर्फ मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी के आगे अपना सर न झुकाओ और किसी की इबादत न करो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर ये 80 आदमी कहने लगे कि मूसा, हम हरगिज़ आपकी बात ना मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने न देख लें। ये 80 आदमी अपनी जिद पे कायम रहे कि उनको अल्लाह का दीदार करवाएं, वरना हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो ना माने। बस अल्लाह ने अपनी जलाल का इजहार कुछ इस तरह से किया कि एक फरिश्ता भेजा कि जिसने खौफनाक चीख मारी कि जिससे उन लोगों के दिल फट गए और ये लोग मर गए। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उन लोगों के दोबारा जिंदा होने के लिए दुआ मांगी तो ये लोग दोबारा जिंदा हो गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। बस अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी ये हक ना दिया कि उससे राब्ता रखे। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि सामरी का जुर्म कबूल होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह ने उसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जब तक वो जिंदा रहा कोई उसके करीब नहीं जाता था और इस तरह वो जिल्लत की मौत मरा।